السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 15 مارچ کی کال لے کر۔ اچھا جناب، سب سے پہلے آج کے سیشن کو دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج کا سیشن ایفرٹ والا سیشن تھا، والیوم کم تھے، یہ بڑی ڈپریسو بات تھی، مگر ایفرٹ والا تھا۔ میں مڈ ڈے کال میں بھی کہہ چکا تھا کہ بے شک مارکیٹ ایگزاسٹڈ ہے، اس کی امید تھی اور کل بتا دیا گیا تھا، باوجود اس کے کہ کل 42,240 والے لیول کو ٹیسٹ کیا تھا۔ میں نے آپ کو آج کی جو کال دی تھی اس میں واضح بتا دیا تھا کہ مارکیٹ ایگزاسٹ کرے گی، اور اس نے ایگزاسٹ کیا۔ کوئی حیران کن بات ہمارے لیے نہیں ہے۔ جو پازیٹیو بات دیکھی گئی وہ یہ کہ 41,695 759 کا جو لیول تھا وہ بڑا آرام سے مارکیٹ نے آنر کیا، اس کو سیکیور کیا۔ آغاز کے ساتھ مارکیٹ نیچے گئی اور اس نے 705 کا لو بھی بنایا، مگر فوراً اوپر آ گئی۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 41,800 کے اوپر رہنے کی مارکیٹ نے کوشش کی ہے پورا دن تقریباً۔ مارکیٹ نے جو امیڈیٹ سپورٹ تھی 41,895 کی، اس کو 3 دفعہ ٹیسٹ کیا، مگر جو ٹائم فریم اگر دیکھیں تو کسی بھی ٹائم فریم میں 1 گھنٹہ نظر نہیں آتا۔ اور ویسے بھی آپ کو کل کی کال میں ایک لیول دیا گیا تھا 42,007 اور 42,065 کا، کہ جس کے اوپر ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ اگر یہ لیول مارکیٹ جو ہے اس کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے، سروائیو کرتی ہے، تو پھر مارکیٹ میں تیزی ہوگی۔ اس سے پہلے مارکیٹ میں تیزی کی ہم نے کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ تو مارکیٹ نے 41,953 کا ہائی بنایا، اس سے تو اوپر ہی نہیں گئی۔ 38% والیوم کل کے مقابلے میں کم ہو گئے، 40 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوئی۔ 40 پوائنٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اوورآل اگر سیشن کو کنکلوڈ کریں تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا ہوگا کہ اچھا سیشن تھا۔ مارکیٹ نے کوشش کی سپورٹ بیس قائم رکھنے کی، اور مارکیٹ کی جو کلوزنگ آج کی ہوئی ہے اس سے مارکیٹ کم و بیش اسی شکل میں آ گئی جو کل کی کلوزنگ کے بعد تھی۔ کوئی بڑی تبدیلی مارکیٹ میں نہیں آئی۔ ہیزیٹنسی اسٹیک ہولڈر کی دیکھی جا رہی ہے، اور ود ان دا لمیٹڈ رینج مارکیٹ ٹریڈ ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی۔ اب آپ کے سامنے پریسائز لیول ٹیبل ہے، کم و بیش وہی لیول ہیں، کوئی بڑی تبدیلی اس میں نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ بے شک آج کا سیشن ڈپریسو ہے، جیسے بتایا گیا تھا۔ والیوم نیچے گرے ہیں، آپ کو بتایا والیوم کتنے پرسنٹ کم ہوئے ہیں۔ یہ اسٹیک ہولڈر کی ہیزیٹنسی، ان کی ہچکچاہٹ پر پوائنٹ کرتے ہیں۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، میجر جو ریٹیلر ہیں یا میوچل فنڈز ہیں، فورن فنڈز ہیں، وہ ہیزیٹنٹ ہیں مارکیٹ میں اس وقت۔ اور ہم ٹیکنیکلی بالکل پریشان اس لیے نہیں ہیں کہ مارکیٹ نے ایک اچھا ہائی بنا کے نیچے آئی ہے، تو یہ اپروپریٹ ہے، ہونی چاہیے پروفٹ ٹیکنگ۔ بات یہ ہے کہ سپورٹ قائم رہنی چاہیے، اگر سپورٹ قائم رہی تو انشاءاللہ ٹھیک رہے گا۔ اب مارکیٹ میں وہی بات میں کر رہا ہوں جو کل کی تھی، کہ میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ 42,007 42,029 کے اوپر اگر مارکیٹ رکے، والیوم جنریٹ کرے، تو ہم کہیں گے اوکے فائن، بلز آر گوئنگ ٹو ریگین دیئر لاسٹ انرجی۔ جو ایگزاسشن میں انہوں نے انرجی کو لاس کیا وہ ریگین کریں گے اور پھر دوبارہ اوپر جائیں گے۔ اور انشاءاللہ اگر ایسا ہوا، اس کے اوپر مارکیٹ گئی، تو بہت اس بات کی امید ہے کہ مارکیٹ جو ہے ابھی جو پرسوں کا ہائی ہے، کل کا جو ہائی ہے، اس کو توڑ دے۔ تو اوورآل یہ بلش ہونے کے لیے آپ کو 42,007 کے اوپر اور 42,029 کے اوپر والیومز کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ بصورت دیگر اگر مارکیٹ 41,705 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ ایگزاسٹ کرے گی۔ شروع میں والیوم کم رہیں گے، اور اگر مارکیٹ سسٹین کرتی رہی، مال کنٹینیو آتا رہا، تو پھر والیوم بھی بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اور والیوم کیسے بڑھیں گے؟ جیسے جیسے سپورٹ ٹوٹیں گی تو اس وقت والیوم بڑھنے کے چانسز بنیں گے۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ کتنی مارکیٹ زیادہ سے زیادہ کہاں تک جا سکتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں 41,203 تک جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ 41,203 تک ساری سپورٹس اچھی ہیں، اسٹرانگر سپورٹ ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، اور آپ کو اسٹرانگر سپورٹ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ اس کو یلو کلر سے میں ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، ایکسائٹمنٹ آف بلز کی اگر آپ بات کریں کہ بلز کہاں سے بے خوف ہو جائیں گے، نیچے گراوٹ کا انہیں ڈر نہیں رہے گا،
وہ ہے 42,241 259. یہ وہی لیول ہے جو مارکیٹ نے ٹیسٹ کیا ہے کل اور پھر ایگزاسٹ ہوئی ہے. تو اس لیول کے اوپر جب ٹریڈ کرے گی تو پھر مارکیٹ میں بے خوف ہو کے بلز ایکٹیویٹ ہوں گے. اگر کوئی پوچھے کہ جی اسٹیبلش مندی مارکیٹ میں کہاں سے ہوتی ہے، اسٹیبلش مندی کا مطلب ہے کہ پھر ریکوری کے چانسز آگے چلے جائیں گے، ہم فوری طور پہ ریکوری نہیں دیکھیں گے. وہ لیول کون سا ہے؟ تو وہ جناب 40,850 والا جو لیول ہے، اگر مارکیٹ اس لیول کو سروائیو نہ کرے تب جا کے اسٹیبلش مندی ہوگی. اس وقت تک مارکیٹ میں اگر نیچے جاتی ہے تو مارکیٹ میں اوپر واپس آنے کے چانسز برقرار رہیں گے، کیونکہ 850 سے پہلے جو میں نے بتایا 41,203 تک کا جو ایریا ہے یہ مارکیٹ کو ریکور کرا سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. مگر ہاں یہ ضرور ہے، اور جو ہمارے ٹریڈرز ہیں ان کو جب پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ ایگزارشن ہونی ہے تو یقیناً وہ 42,240 پہ بھی نکلے ہوں گے. ان کو یہاں پر ایک فیئر اپرچونٹی ملتی ہے اپنے سٹاکس کی بائی بیک کی، ری اسکیجول کرنے کی، جو مال بیچ دیا ہے اگر اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے. کیونکہ میں نے آپ کو اگر یاد ہو اپنی کل یا پرسوں کی ویڈیو میں ایک بات کہی تھی کہ مارکیٹ آپ کو موقع دے گی اپنے پورٹ فولیو میں رد و بدل کرنے کی، کیونکہ کچھ سیکٹر پرفارم کر چکے ہیں، کچھ اسٹاک نے پرفارم کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں مارکیٹ اگر کم بینڈ وتھ میں چل رہی تھی، چھوٹے لیولز مطلب بہت کم پوائنٹس کے ساتھ اوپر نیچے ہو رہی تھی، تب ہم دیکھ رہے تھے کچھ اسٹاک بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے، کچھ اسٹاک نہیں پرفارم کر رہے تھے. تو یہ ویریشن ہمیشہ مارکیٹ میں رہتی ہے. یہ مارکیٹ ہے، ڈفرینٹ سیکٹرز پہ بنی ہوئی ہے، بہت سارے سیکٹر ہیں اسٹاک ایکسچینج میں، اور ہر سیکٹر ضروری نہیں ہے کہ سارے سیکٹر ایک ساتھ چلیں، ٹھیک ہے نا. کبھی کوئی سیکٹر چلتا ہے، کبھی دو سیکٹر مارکیٹ کے لیے ڈرائیونگ فورس بن جاتے ہیں، کبھی ایک دو سیکٹر مارکیٹ کو گرانے کے لیے ڈرائیونگ فورس بن جاتے ہیں. تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم دیکھیں اور سمجھیں کہ اگر ہم نے ایسے سیکٹر میں بائنگ کی تھی جس نے اپنا ایک زیادہ سے زیادہ لیول اچیو کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم نکل جائیں گے اس میں سے. اس کے بعد ہم ان اسٹاکس کی طرف توجہ دیں گے جو اب یہاں سے یہ ایبلٹی رکھتی ہیں کہ اوپر جائیں، اور یہ اسکرپٹ کال میں بڑی تفصیل سے آپ کو سمجھایا جاتا ہے. اچھا جناب، اگلی سلائیڈ میں یہ موٹیویشنل ویڈیو کے بارے میں ہے. میں بڑا حیران ہوا جو ویڈیو پہ آپ لوگوں کے کمنٹس آئے جب میں نے پوچھا تھا کہ اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو ہاں میں کمنٹ کیجیے گا. تو جتنے کمنٹ آئے میں بہت حیران ہوا، اس وجہ سے کہ ماشاءاللہ لوگوں میں سیکھنے کی خواہش بہت زیادہ ہے، اور جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو میں ان کے لیے ہمیشہ اوپن ہوں. میں اصل میں یہ ویڈیو پہ کام شروع کر رہا تھا، پھر میں رک گیا. میں نے کہا یار پتہ نہیں میں اتنا ٹائم لگاؤں، لوگوں کا انٹرسٹ ہے یا نہیں، تو اس لیے میں نے وہ سوال کیا. تو مجھے آپ لوگوں کا انٹرسٹ نظر آیا. اب میں پوری محنت سے یہ ایپیسوڈز بناؤں گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو موٹیویشنل ویڈیوز ہوں گی یہ بیسیکلی آپ کو آپ کی ٹریڈنگ کے لیے تیاری کرانی ہے، آپ کی کہ ٹریڈنگ کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں. تو سوچئے گا ہر بات میں، ہر نقطے میں کیا بات ہے، تو ہماری اس میں امپروومنٹ بھی ہوگی، ہماری ڈیلی لائف بھی بہتر ہوگی، اور انشاءاللہ ٹریڈنگ بھی بہتر ہوگی. اللہ کرے کہ ہم سیکھنے اور سمجھنے کے قابل رہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوشیاں دکھائے، صحت مند رکھے، کامیاب کرے. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.